تاریخ کے ان عظیم شہنشاہوں میں سے ایک کی کہانی جن کی زندگی پیدائش سے پہلے ہی خطرات سے گھری ہوئی تھی اور جن کی میراث آج بھی اتنی طاقتور ہے جتنی متنازع۔ آئیے اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ دھمکی کوئی دشمن نہیں دے رہا بلکہ اس کا اپنا سگا چچا دے رہا تھا۔ یہ واقعہ جلال الدین محمد اکبر کی زندگی کے خطرناک آغاز کی صرف ایک جھلک ہے، ایک ایسی زندگی جو پہلے دن سے ہی بقا کی جنگ تھی۔ اکبر کی کہانی کسی محل یا تخت و تاج سے شروع نہیں ہوتی بلکہ جلاوطنی اور غربت سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شہزادے کی جو ایک ایسے بادشاہ کے گھر پیدا ہوا جس کے پاس جشن منانے کے لیے سکے تک نہیں تھے۔ جب ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ایران بھاگنا پڑا تو ننھا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے رحم و کرم پر رہ گیا، جو اسے ہمیشہ ایک خطرہ سمجھتا تھا۔ تو سوچئے، اس کا بچپن شاہی محل کی آسائشوں میں نہیں بلکہ ہر لمحہ غیر یقینی اور خطرات کے سائے میں گزرا۔ اپنے والد کی اچانک موت کے بعد اکبر کے اتالق بیرم خان نے 14 فروری 1556 کو جلدی میں اس نوجوان لڑکے کی تاج پوشی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ سلطنت کو ایک حکمران کی فوری ضرورت تھی۔ یہ کوئی شاہی جشن نہیں تھا بلکہ اینٹوں کے ایک چبوترے پر ضرورت کے تحت اٹھایا گیا ایک قدم تھا۔ تو اب اس نوجوان بادشاہ کے سامنے ایک بکھری ہوئی سلطنت کو جوڑنے اور تاریخ کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک بنانے کا چیلنج تھا۔ یہاں سے اس کی فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے۔ پانی پت کی دوسری جنگ فیصلہ کن تھی۔ اکبر کی فوج ہارنے کے بالکل قریب تھی، لیکن پھر قسمت نے یاوری کی جب ایک تیر سیدھا دشمن کے سپہ سالار ہیمو کی آنکھ میں جا لگا۔ بس اس ایک تیر نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا اور اکبر کے تخت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا۔ جنگ جیتنا تو ایک بات تھی، لیکن اصل حکمرانی حاصل کرنا ایک بالکل مختلف چیلنج تھا۔ تخت تو مل گیا تھا مگر اختیار اب بھی اس کے طاقتور اتالق بیرم خان کے ہاتھوں میں تھا، جو سارے فیصلے خود کر رہا تھا۔ اکبر کو اب اس سائے سے باہر نکلنا تھا۔ اکبر نے محسوس کیا کہ بیرم خان کی یہ بے رحمانہ حکمرانی اس کے اپنے اختیار میں ایک رکاوٹ ہے، اس لیے اس نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ بیرم خان کو حج پر بھیج کر اقتدار سے بے دخل کر دیا اور پہلی بار سلطنت کی باغ ڈور صحیح معنوں میں اپنے ہاتھوں میں لی۔ اس کے بعد تو اکبر ایک ایسی آندھی کی طرح اٹھا جسے کوئی روک نہ سکا۔ دہلی اور آگرہ سے لے کر گجرات کے ساحلوں تک اور بنگال کے میدانوں سے کابل کے پہاڑوں تک اس کی فوجوں نے ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کیا اور مغل سلطنت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 50 سال، صرف 50 سال کے مسلسل مہم جوئی کے بعد اس کی سلطنت افغانستان سے بنگال تک اور کشمیر سے دریائے گوداوری تک پھیل چکی تھی۔ یہ بر صغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ لیکن دیکھیے، ایک سلطنت صرف تلوار کے زور پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اکبر کی اصل ذہانت اس کی فتوحات میں نہیں بلکہ اس کے شاندار انتظامی نظام اور سفارتکاری میں تھی، جس نے اس وسیع سلطنت کو جوڑ کر رکھا۔ یہاں اکبر کے وزیر خزانہ راجہ ٹوڈرمل نے زمینی اصلاحات کا ایک انقلابی نظام بنایا۔ اس نظام نے نہ صرف سلطنت کو معاشی طور پر مستحکم کیا بلکہ پہلی بار حکمرانی کو ایک منظم اور منصفانہ شکل بھی دی۔ اور یہیں اکبر کی شخصیت کا سب سے حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ وہ خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا دربار علماء، فنکاروں اور دانشوروں کا مرکز تھا۔ وہ علم کا اتنا شوقین تھا کہ گھنٹوں بیٹھ کر فلسفے، مذہب اور سیاست پر کتابیں سنتا تھا۔ ایک ان پڑھ عالم بادشاہ۔ یہ ایک سفارتی شاہکار تھا۔ جودھا بائی سے اس کی شادی نے نہ صرف طاقتور ریاست جے پور کو ایک مضبوط اتحادی بنا دیا بلکہ سلطنت میں ہندو مسلم تعلقات کی ایک نئی بنیاد بھی رکھی۔ اب ہم آتے ہیں اکبر کے دور حکومت کے سب سے پیچیدہ اور سب سے متنازع پہلو کی طرف، اس کی ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش۔ اکبر اپنی سلطنت کے مختلف مذاہب کے درمیان ہونے والے جھگڑوں سے بہت پریشان تھا۔ اسے لگا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان تمام مذاہب کو ایک نئے عقیدے کے تحت اکٹھا کر دیا جائے اور اس کا سربراہ وہ خود ہو۔ دین الہی کے اصول کافی عجیب تھے۔ ان میں روایتی اسلام سے بہت سی چیزیں مختلف تھیں، جیسے نماز اور اذان پر پابندیاں اور سلام کا طریقہ بدلنا۔ ظاہر ہے یہ اقدامات بہت سے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھے۔ یہ طاقتور جملہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اکبر کے قریبی اور وفادار ساتھیوں نے بھی اس کے نئے مذہب کو مسترد کر دیا۔ راجہ مان سنگھ، جو اس کا سب سے بڑا جنرل تھا، اس نے بھی اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اکبر نے ایک عظیم الشان سلطنت تو بنائی، لیکن اس کی زندگی کے آخری سال ذاتی المیوں اور گہری تنہائی سے بھرے ہوئے تھے۔
یہ اس کی بے پناہ طاقت کی ذاتی قیمت تھی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھے۔ اکبر کے 3 بیٹوں میں سے 2 مراد اور دانیال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جوانی میں ہی مر گئے، ایک ایسی حقیقت جس نے شہنشاہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اور پھر آخری ضرب لگی اس کے اکلوتے زندہ بیٹے سلیم کی طرف سے، جس نے اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اپنے وارث کی طرف سے یہ دھوکہ ایک ایسا صدمہ تھا جسے وہ بوڑھا شہنشاہ برداشت نہ کر سکا اور جس نے اس کی ہمت توڑ دی۔ آخرکار 27 اکتوبر 1605 کو ایک عظیم لیکن دل شکستہ انسان کی حیثیت سے جلال الدین محمد اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اکبر نے عوامی سطح پر تو بے مثال کامیابی حاصل کی، لیکن ذاتی زندگی میں اسے شدید دکھ اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا عظیم طاقت ہمیشہ ذاتی قربانی مانگتی ہے؟ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اکبر کی میراث کیا ہے؟ کچھ اسے ایک عظیم مصلح اور متحد کرنے والا مانتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے ایک فاتح اور مذہب سے منحرف شخص قرار دیتے ہیں۔ اس کی اصل پہچان کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ آج بھی پوچھ رہی ہے۔